بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس۔ طیب اردگان نے مقابلہ کرنا ہے یا سمجھوتا کرنا ہے، فیصلہ آپ پر ہے۔ فرانس نے یورپی یونین کو ترکی پر حملہ کرنے سمیت پابندیاں لگانے کا مشورہ دے دیا، جبکہ اسرائیلی فوج ایران پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ یہ ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کے موضوعات۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیں۔ فرانس کی ازحد کوشش ہے کہ یورپی یونین اس کی سفارشات پر عمل کرتے ہوئے ترکی پر پابندی لگا دے، مگر ایسا کرنے کے لیے یورپی بلاک میں شامل یونان اور سائپرس کی حمایت کی ضرورت ہوگی۔ پیرس کا کہنا ہے کہ 1 اکتوبر کو ہونے والے یورپی یونین کی میٹنگ میں دیے گئے اعلامیہ پر ترکی نے کان دھرنے کی ابھی تک زحمت نہیں کی، جس میں اسے باقاعدہ طور پر متنبع کیا گیا تھا کہ میڈیٹرینین سے گیس نکالنے کے منصوبے سے باز آ جائے، وگرنہ نتائج بھگتنے کے لیے خود کو تیار کر لے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے سائپرس کے جنوبی جزیرے سے گیس نکالنے کا پروجیکٹ شروع کر رکھا ہے، جس سے متعلق دیگر ممالک کی نسبت فرانس کو سب سے زیادہ تکلیف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے یورپی یونین کا اکٹھ بلایا اور ترکی پر پابندیاں عائد کرنے کی سفارش کی۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ترکی بہتر طور پر جانتا ہے کہ اسے سمجھوتا کرنا ہے یا پھر مقابلہ کرنا ہے۔ یہ فیصلہ اس نے خود کرنا ہے، لیکن اگر وہ یورپی یونین کی سفارشات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اس پروجیکٹ کو شروع کرنے کے نتیجے میں آنے والے رزلٹ دیکھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اگلے ماہ کی 10 اور 11 تاریخ کو یورپی یونین کا ایک اجلاس طلب کیا گیا ہے، جہاں دیگر بین الاقوامی ایشوز زیر بحث لائے جائیں گے۔ وہاں ترکی کے اس متنازع پروجیکٹ کے مستقبل کا فیصلہ بھی کیا جائے گا، جبکہ اس حوالے سے ترکی کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یورپی یونین کے اس قسم کے اجلاس محض معمول کی کاروائیاں ہیں۔ فرانس نے ترکی پر لگائی جانے والی پابندیوں کی تفصیل ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ ترکی کی معیشت کو چوٹ پہنچانے کے لیے ترکی کی ہائیڈرو کاربن ایکسپلوریشن کو کم کر دیا جائے گا، شپنگ پر پابندی عائد کر دی جائے گی، جبکہ بینکنگ اور انرجی کے شعبے میں پابندیاں عائد کی جائیں گی، جبکہ سفارشات کو سخت کرتے ہوئے ترکی کی یورپی یونین کے ساتھ تجارت کو بھی بین کیا جا سکتا ہے۔ اصل میں ان سب پابندیوں اور ترکی کے خلاف فرانس کی اس قدر سرگرم مہم سائپرس کے جزیرے سے گیس نکالنا نہیں، بلکہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے فرانسیسی پروڈکٹس کا بائیکاٹ ہے، جس پر ترکی نے سختی سے عمل کیا ہوا ہے اور اس سے فرانس کی معیشت کو ڈھیروں نقصان پہنچا ہے۔ لہٰذا اب وہ بدلے میں ترکی کی معیشت کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج ایران پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو چکی۔ ٹرمپ کے دور اقتدار میں ایران پر اٹیک کرنے کا مکمل منصوبہ تیار۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس نے کمر کس لی ہے کہ ٹرمپ کے عہدہ چھوڑنے سے قبل ایران پر حملہ کرنے کی ممکنہ تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ اسرائیلی ایجنسیوں کے مطابق یہ بہت ہی نازک مرحلہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران سے متعلق اپنے خیالات کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں۔ اسرائیلی حکومت نے اپنی لڑاکا فورس کو کسی بھی وقت حملہ کرنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیتے ہوئے ٹرمپ کی طرف سے اسلامی جمہوریہ ملک پر حملہ کرنے کا اشارہ ملتے ہی منصوبہ بندی کا کہہ دیا گیا ہے۔ ایران کے ساتھ نیا محاذ کھڑا کرنے کا اصل مقصد جوہری ہتھیاروں کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ مکمل نیوکلیئر انفراسٹرکچر کو تباہ کرنا ہے۔ ایران پر حملہ کرنے سے متعلق محض منصوبہ بندی ہی نہیں کی جا رہی، بلکہ ایران کی طرف سے رد عمل سے نمٹنے کے لیے بھی سوچ بچار کی جا رہی ہے، کیونکہ ایران نہ صرف ڈائریکٹ بلکہ شام، لبنان اور غزہ پٹی میں پھیلے وسیع تر باغیوں کے ذریعے بھی اسرائیل پر چڑھ دوڑنے کی ہمت اور حوصلہ رکھتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 20 جنوری کو جو بائیڈن کے حلف لینے سے قبل ٹرمپ
اپنے دور صدارت کا آخری ایڈونچر ضرور کرنا چاہتا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ کی منصوبہ بندی اسرائیل نیوز چینل 13 کی خبر کے بعد سامنے آئی، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ واشنگٹن اور تل ابیب مل کر تہران کے خلاف اکٹھے محاذ لانچ کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی منصوبہ بندی کے مطابق وہ صرف اور صرف ایران کے ناتن شہر پر حملہ کرنا چاہتا ہے، جہاں یورینیم کی سب سے زیادہ مقدار موجود ہے اور نیوکلیئر ہتھیاروں کی افزائش جاری ہے۔ تاہم امریکی اسٹیبلشمنٹ نے ٹرمپ کو ایسا کرنے سے روک رکھا ہے، کیونکہ امریکہ کی کسی بھی ایسی حرکت سے خطے میں نہ رکنے والی جنگ شروع ہو جائے گی۔ تاہم اس قسم کی خبروں سے متعلق رد عمل دیتے ہوئے ایرانی حکومت کا کہنا تھا کہ ہم اسرائیل اور امریکہ کے کسی بھی قسم کے حملے کا پوری طاقت سے جواب دینے کا حوصلہ اور استطاعت رکھتے ہیں۔ فرانس میں پاکستانی امام مسجد پر تا حیات پابندی۔ فرانس میں ویلا لا بیل کے علاقے میں ایک پاکستانی مسجد کے امام لقمان ایچ کو 18 مہینے قید کی سزا سنائی ہے، جبکہ فرانس میں ان کے داخلے پر تا حیات پابندی بھی عائد کر دی گئی ہے۔ جمعرات کو پنتواس کی عدالت نے 1.5 سال قید اور فرانسیسی علاقوں میں داخلے پر قطعی پابندی کی سزا سنائی۔ پنتواس پیرس کا مضافاتی علاقہ ہے۔ بتایا گیا ہے کہ لقمان ایچ کو سزا مکمل کرنے کے بعد ملک بدر کر دیا جائے گا اور اس کے بعد وہ کبھی فرانس کی سرزمین پر قدم نہیں رکھ سکیں گے۔ عدالت کے صدر اسٹیفن بیلٹ نے لقمان ایچ کو ایک مجرم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اب انہیں اپنے آبائی پاکستان واپس جانا پڑے گا۔ یہ ناممکن ہے کہ جمہوریہ آپ کے بیانات کی وجہ سے آپ کو اپنی سرزمین پر رکھنے پر غور کرے۔ وہ ویلر لا بیل میں واقع مسجد قباء میں جو اس وقتی امامت کیا کرتے تھے۔ 33 سالہ لقمان ایچ پر 9، 10 اور 25 ستمبر کو سوشل میڈیا نیٹ ورک ٹک ٹاک پر ایسی 3 ویڈیوز پوسٹ کرنے کا الزام لگایا گیا تھا جن میں شدت پسندی کی ترغیب دی جا رہی تھی۔ جریدے چارلی ایبڈو کے پرانے دفتر کے باہر چاقو حملے کے بعد اس امام نے اس ایپ پر اپنے پیغامات جاری کیے تھے۔ ایک میں انہوں نے کہا تھا کہ وفادار مسلمان پیغمبر اسلام کے لیے خود کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگلے دن انہوں نے اپنے پیغام میں غیر مسلموں اور کافروں پر حملہ کرنے اور انہیں جہنم بھیجنے کی بات کی۔ اپنے تیسرے ویڈیو پیغام میں انہوں نے اس شخص کو خراج تحسین پیش کیا جس نے چارلی ایبڈو کے ساتھ دفتر کے احاطے میں دہشت گردانہ حملہ کیا تھا۔ عدالت میں سماعت کے دوران لقمان ایچ نے متعدد مرتبہ معذرت کی اور عدالت کو بتایا کہ وہ صوفی اسلام کے پیروکار ہیں جو امن اور محبت کا پیغام دیتا ہے۔ فرانس کے مقامی میڈیا کے مطابق فرانسیسی زبان نہ بول پانے کے سبب لقمان ایچ نے مترجم کا سہارا لیتے ہوئے عدالت کو بتایا، میں اس قانون سے واقف نہیں تھا اور اس پیغام کے ذریعے میں سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ لائکس اور فالورز حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تاہم استغاثہ نے ان بیانات کو مسترد کرتے ہوئے لقمان ایچ کے لیے 2 سال قید کی سزا سنانے کی درخواست کی۔ مقامی میڈیا کے مطابق وکیل استغاثہ عبدالحکیم کا کہنا تھا کہ اس کے الفاظ ناقابل قبول ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملزم کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں، لیکن کسی شخص کو اتنی زیادہ نفرت انگیزی پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جمعرات کے روز عدالت کی جانب سے سزا سنائے جانے کے بعد لقمان ایچ کے وکیل نے کہا کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے۔ لقمان ایچ کے بیانات کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ویڈیو میں بیان کیے گئے الفاظ لقمان کے عقیدے کے مطابق نہیں ہیں۔ ان بیانات کی استغاثہ نے اس طرح وضاحت کی کہ لقمان قتل و غارت گری پر اکسا رہے ہیں اور اس طرح وہ ان لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جو دنیا میں دہشت گردانہ کارروائیاں کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ یاد رہے کہ ستمبر میں چارلی ایبڈو کے پرانے دفتر کے سامنے خنجر کے حملے میں 2 افراد زخمی ہوئے تھے۔ حملہ آور ایک پاکستانی تار کے وطن 18 سالہ علی ایش تھا۔ وہ 3 سال قبل
ایک نابالغ مہاجر کے طور پر فرانس آیا تھا۔